نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نہایت بدصورت فرشتوں کی ایک جماعت ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتی ہے۔ یہ فرشتے دور تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے بدبخت روح نکل، آج تجھے اپنے رب کے روبرو پیش ہونا ہے جو تجھ سے ناراض ہے۔ روح گھبرا کر جسم کے سارے اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتا ہے جیسے کسی خاردار یعنی کانٹوں والی شاخ کو اون میں سے کھینچا جائے، جس سے اس کے جسم کے تمام پٹھے اور رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ روح جسم سے باہر آتے ہی فرشتے اسے ٹاٹ کے ٹکڑے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح میں سے مردار جیسی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ جہاں سے بھی اسے لے کر گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس بدبخت کی روح ہے؟ اسے لے کر جانے والے فرشتے نہایت حقارت سے اس کا نام بتاتے ہیں۔ جب فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اوپر جانے کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے تاکہ اونٹ سوئی کے نکے یعنی سوراخ میں سے نہ گزر جائے، یعنی نہ اونٹ سوئی کے نکے یعنی سوراخ سے گزرے گا، نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اس کا اعمال نامہ دوستیوں کے اعمال ناموں میں رکھ دو، اور اس روح کو نیچے پھینک دیا جائے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آسمان سے گرا، یعنی زمین تک کوئی رکاوٹ نہیں، فضا میں اسے پرندے نوچ لیں یا تیز ہوائیں اسے کسی ویرانے میں پھینک دیں۔ وہ روح پھر اپنے جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی جواب دیتا ہے، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ تیسرا سوال ہوتا ہے، تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ اس سوال و جواب کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے، اس بندے نے کسی سوال کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیا، یعنی جھوٹ بولا ہے، اس کی قبر میں جہنم کی آگ کا فرش بچھا دو اور قبر میں ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دو تاکہ جہنم کی تپش اور گرم ہوائیں آتی رہیں۔ اس کے بعد قبر تنگ ہو کر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کے جسم کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بہت ہی بدصورت آدمی میلے کچیلے لباس میں، جس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، آتا ہے اور کہتا ہے، آج اس برے انجام کا مزہ چکھ جس سے تجھے زندگی میں متنبع کیا جاتا رہا تھا۔ یہ مردہ اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ مردہ گھبرا کر خدا سے فریاد کرتا ہے، پروردگار، قیامت برپا نہ کیجیو کہ مجھے اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنی پڑے۔